ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 48، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت کئی حوالوں سے اہمیت رکھتی ہے کہ یہاں اللہ کے وعلیکم السلام انسان کے ساتھ ہونے والے تعامل کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب جو کچھ بھی یہاں حاصل کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر انسان ہر نفس جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اچھا کرے تو اچھا، برا کرے تو برا۔ اس حوالے سے انسانوں کو جو اللہ ریوارڈ دیتا ہے یا ان کو جزا دیتا ہے، اور اگر بدعمالی کریں تو سزا دیتا ہے، اس حوالے سے اللہ کا نظام عدل پر قائم ہے۔ عدل پر بھی نہیں بلکہ حق پر قائم ہے۔ عدل میں اور بالحق میں تھوڑا فرق ہے۔ دنیا کا نظام عدل پر قائم ہے، یعنی قائم ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے انسانوں کو کہ آپ عدل کے مطابق کام کریں۔ حق کے مطابق کام کرنا انسانوں کے بس میں عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ عدل جو عام طور پر رائج ہے یا جو کچھ موجود ہوتا ہے اس میں یوں ہوتا ہے کہ جو ظاہری قوانین موجود ہیں، جو ظاہری اسباب موجود ہیں، ان کے مطابق انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا، ان کے مطابق انصاف کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی سلسلے میں دو گواہ قائم ہو گئے ہیں اور وہ گواہ ظاہراً سچے ہیں، عادل ہیں، ٹھیک ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ اب حکم ہو جانا چاہیے، وہ حکم اس کو کرنا چاہیے۔ یا ایک بندہ خود سے جا کر اعتراف کرتا ہے ایک غلط کام کا، جو کام اس نے کیا نہیں ہے، اس نے کام وہ کیا نہیں ہے، لیکن جا کر اعتراف کرتا ہے کہ میں نے
فلاں کام کیا ہے، مثال کے طور پر چوری کی ہے، کیا نہیں ہے اس نے، اب قاضی کو عدل کا حکم ہے، تو یہاں اب قاضی کو کیا کرنا چاہیے؟ اعتراف کے مطابق حکم دینا چاہیے، یہ عدل ہے۔ جیسے کہ وعلیکم السلام، جو حاکم تھے یا جو بھی قاضی تھے اور منصف بھی ہوتے تھے، منصف قاضی، صحیح والا قاضی، اس کے پاس اگر 2 شاہد قائم ہو جائیں کسی مسئلے پر، یا جہاں 4 چاہیے تو 4 قائم ہو جائیں، تو اس کو کیا حکم دینا چاہیے؟ عدل کرنی چاہیے۔ عدل یہی ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں حکم دے دے، اور یہی ہوا بھی، تاریخ میں موجود ہے، اور عدل کے مطابق حکم ہونے کی وجہ سے جیسے کہ نبی کے بعد کئی حکمرانوں کے زمانے میں اس طرح ہوا۔ مثال کے طور پر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ عدالت نے ان کی زرہ جو گم ہوئی تھی، اس کے مطابق جو حکم دیا تھا، تو آگے سے انہوں نے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ زرہ ان کی ہے، لیکن ان کے پاس گواہ شاید نہیں تھا، تو حکم ہو گیا کہ کیا ہے، زرہ جو ہے وہ دوسرے کو دے دی گئی تھی۔ اب وہاں وہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حکم کیا ہوا ہے؟ بالعدل ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے حکم بالحق۔ حکم بالحق یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کے مطابق حکم ہو، اور وہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اور وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حق کو جانتا ہے، وہ حقیقت کو جانتا ہے۔ آخرت میں آپ دیکھیں گے، آخرت کی جو آیات ہیں، وہاں حکم بالحق ہوگا، حکم بالعدل نہیں ہوگا کہ گواہ ہوں یا یہ ہوں۔ بہر اس وقت گواہ بھی سچے ہی ہوں گے، لیکن حکم بالحق ہوگا۔ لوگوں کو کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ کون سا حکم کریں؟ بالعدل، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ البتہ ایک اجازت دی ہے قاضیوں کو اللہ نے کہ اگر آپ کو حقیقت کا پتہ ہے، ایک قاضی کو اگر حقیقت کا پتہ ہے، اس کے سامنے ہوا ہے، وہ خود ان میں سے ہے جن کو صحیح والی کیفیت پتہ ہے، لیکن ظاہری جو سلسلے ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہیں، گواہ بھی قائم ہو گئے ہیں دوسری طرف، لیکن اس بندے کو حق کا پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، تو یہاں حکم ہے کہ قاضی حق کے مطابق حکم کرے جب اس کو پتہ ہے، وہ اپنے علم کے مطابق، پھر یہ اس قاضی کی اتھارٹی کے مطابق ہوگا حکم، لیکن جہاں عام حالات میں عدل کا حکم ہے۔ خدائے کریم آخرت میں انسانوں کے ساتھ حق کے مطابق کام کرے گا، حق کے مطابق ہی حکم کرے گا، جس کی جو چیز ہوگی، جو جس کا حق بنتا ہوگا، وہ اس کو حق اس کو ملے گا۔ اگر جزا کی صورت میں ہوگا تو جزا، سزا کی صورت میں تو سزا۔ اب اس میں یہاں ایک چیز جو کہ انسانوں میں، انسانی زندگی میں جو چیز رائج ہے، جو چیز انسانی زندگی میں چلتی ہے، وہ ہے شفاعت۔ شفاعت کے بارے میں مسلمانوں میں کئی
سوچیں مختلف ہو گئی ہیں۔ ہم نے ایک ترتیب سے عرض کیا ہے کہ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ اکیلے نہ وہ کام ہو، جڑ کر ہو، دوسری چیز کو ملا کر کام کیا جائے، تو یہ شفاعت یعنی شف کی صورت میں ہوتا ہے، دو مل کر کام کریں۔ اللہ کی ساری تکوینی کائنات بھی جو ہے وہ اسی طرح ہے، یعنی اسباب کے ساتھ اللہ کی جب رضا اور اللہ کی ما یشاء شامل ہوتا ہے، اس کی مشیت شامل ہوتی ہے، تو پھر وہ کام ہوتا ہے۔ اگر وہ اکیلے ہو تو کام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار اس بات کی نفی کی ہے۔ یہ جو تکوینی مشیت ہے کہ شف جو ہے شامل ہو، اس کو نفی کیا کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ میں خود سب سے وہ خود کر رہا ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے، نفی کی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری مشیت ہوئی تو وہ ہو سکتا ہے کوئی شفاعت کرے، کوئی یہ کام کرنا چاہے تو میری اذن کے ساتھ وہ کام ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی دوائی کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہے تو میرے اذن کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر میرا اذن نہ ہو تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ دوا کے ساتھ ٹھیک ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت اللہ نے بہت ساری جگہ اس کو کہا ہے کہ عام، ایسے نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرے، جیسے کہ اس آیت سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ آیت نمبر 254 میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر کوئی ہے جو جوڑ کر اپنا کام چلانا چاہے۔ اسباب تو موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس کا جو جوڑ ہے جو کہ مشیت الہی ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یا ایک اور آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی شفیع ہو ہی نہیں سکتا ہے بعد اذن۔ یہ یوم القیامہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تکوینی اور اس دنیا کی اور اس سے پہلے کی بات ہے۔ یوم القیامہ بھی یہی حالت ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ خود ہی جو ہے وہ چلا جائے گا جنت میں، ایسا ہونا نہیں ہے۔ پس وہاں بھی کیا ہے، اللہ نے ایک ٹوٹلی پکی بات کی ہے، یک طرفہ کل للہ الشفاعت جمیعا، جو شفاعت ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ شفاعت بطور ذات خود واضح ہے کہ جیسے باقی چیزیں، علم صرف اللہ کے پاس ہے اگر وہ کسی کو دے تو ہے، قدرت صرف اس کے پاس ہے اگر وہ کسی کو دے تو ہے، عزت صرف اس کی ہے، جیسے کہ آیات میں ہے للہ العزت جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، عزت صرف اور صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ عزت کا معنی ہوتا ہے استحکام، یعنی ثبوت، جس میں کوئی نقص، خرابی، کمزوری نہ ہو، وہ عزیز ہوتا ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ وللمؤمنین، العزت للہ وللمؤمنین، خود ہی کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ کہا ہے ان العزت للہ جمیعا، دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ العزت للہ وللمؤمنین۔ یا نبی کے بارے میں کہا کہ یا دوسروں کے بارے میں کہا کہ ان کی تعزیز کریں، یعنی آپ ان کو ان کے استحکام میں کمک کریں۔ پس اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو یا یعز من یشاء، جس کو وہ عزت دیتا ہے، پس وہ دیتا ہے، تو وہ کون کیا ہو جاتا ہے؟ یعز من یشاء و یذل من یشاء، یعز اسی باب سے ہے نا، عزیز سے، تو اللہ عزت دیتا بھی ہے، پس دوسروں کی عزت ہو جاتی ہے نا۔ جب اللہ کسی کو عزت دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عزیز ہو جاتا ہے۔ پس یہ ہاں بھی اسی طرح ہے، یہ شفاعت بھی اسی طرح کے موارد میں سے ہے کہ پہلے اولاً و بالذات شفاعت یعنی
اسباب کے ساتھ اللہ کی مشیت کا شامل ہونا، چاہے وہ اس دنیا میں ہو چاہے یوم الآخرت ہو، وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، من بعد اذن ہی کوئی بات نہیں ہے، جس کے لیے وہ راضی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں یہ چیز بتائی ہے، بس یہ آیات صرف نفی نہیں کر رہی ہیں، یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ہے صحیح، شفاعت ممکن ہے، لیکن صرف طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی۔ یہ کوئی خود سے کہے کہ میں اپنی پاور پہ، میں اپنے زور پہ، میں اپنے اس احترام اور اکرام کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے میں کچھ کر سکتا ہوں، کسی کی شفاعت کر سکتا ہوں، یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ شفاعت لے سکتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس شفاعت کی جو نفی قرآن میں موجود ہے وہ شفاعت بالذات ہے، کوئی کہے کہ اللہ سے ہٹ کر وہ کسی قابل ہے۔ ایک اور بات جو کہ شفاعت کے حوالے سے، ابھی اور باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ، یہ بات بھی پہلے عرض کر دیتا ہوں جو مختصراً پچھلی نشست میں عرض کی ہے کہ شفاعت کو صرف مجرم کے حوالے سے جو دیکھتے ہیں تو وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ شفاعت سے تو مجرم کو فائدہ ہوگا، پھر وہ گناہ کرے گا، اس نے گناہ کیے ہیں، وہ اور دوسرا جس نے ثواب کیے ہیں، اچھائیاں کی ہیں، وہ برابر ہو جائیں گے، تو یہ بھی عادل نہیں ہے، یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ ابھی سے جن کو بتا دیا جائے کہ شفاعت بھی چلے گی، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اور ہم گناہ کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ صرف اس طرف سے نہ دیکھیں، اللہ نے انسانوں کو ریوارڈ بھی دینا ہے اور دیا بھی ہے، اور ان کے درجات بھی رکھیں، تو ان کے درجات کے لیے، ان کے احترام کے لیے چھوڑیں اس کو کہ جو جس کے لیے یہ کام فائدہ مند ہو جائے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کے احترام کے لیے، اس کو جو آپ اکرام دے رہے ہیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے، شفاعت کرنے والے کی وجہ سے، جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے اس کو چھوڑیں، لیکن ایک شفاعت کرنے والے کا بھی تو ایک احترام ہے، اس کو بھی تو اللہ نے ریوارڈ دینا ہے، اس نے جو اتنی اچھائیاں کی ہیں، اس نے جو اتنا اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کی تابعیت کی ہے، عبدیت کی ہے، تو اس کو بھی ریوارڈ دینا ہے، اس کی خوشی کو بھی تو اللہ نے دیکھنا ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ لہم ما یشاؤن، جو چاہیں گے ان کو ملے گا، تو وہ جو چاہیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کیا ہو، وہ بخشا جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو پھر اللہ پہلے ہی قرآن میں یہ چیزیں کہہ چکا ہے کہ لہم ما یشاؤن، جنتیوں کو جو وہ چاہیں گے ملے گا۔ تو پھر اگر وہ چاہیں کہ کوئی ان کا فرض کریں، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ مومن بھائی ہو، یا ان کا کوئی رشتہ دار ہو، یا کوئی ایسا ہو کہ جو جس کو لے جانا چاہیں وہ جنت میں اور اس کو معاف کرانا چاہیں، تو کیا ہوگا؟ آیا اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا؟ اس کے علاوہ ان دوستوں کے جواب کے لیے کہ یہ جو سوچ اس طرح کی رکھتے ہیں کہ شفاعت سے خرابیاں ہوں گی اور پھر گناہ گار گناہوں پہ اکسائے جائیں گے، اور یعنی ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ، تو ان کے لیے کچھ اور باتیں ہم عرض کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی شفاعت موجود ہے اللہ کی طرف سے، جس کی اجازت ہے، جو قرآن میں ہم، کیونکہ بات ساری محور ہمارا کیا ہے، بات ہماری محور قرآن ہے، تو ہم اس سے عرض کرتے ہیں کہ شفاعت کیا کیا چیزیں اس دنیا میں، کن کن چیزوں کے ذریعے شفاعت ہو رہی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ نمبر 1، خوب اللہ نے اجازت دی ہے کہ توبہ بندہ کر لے۔ خوب وہ اعتراض جو تھا کہ شفاعت کی وجہ سے لوگ کیا ہو جائیں گے،
بے دھڑک ہو کے گناہ کریں گے تو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نظام عدل کے خلاف ہے یہ دو، یہی بڑے اعتراض یہی بنتے ہیں۔ تو توبہ جو اللہ نے رکھی ہے کہ جو توبہ کر لے اللہ کیا کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ سب کو بتایا ہے یا چھپی ہوئی بات ہے؟ خود سب کو بتایا ہے۔ پھر وہ جو اعتراض ہیں دونوں یہاں بھی آ جائیں گے کہ بھائی توبہ جو اللہ نے رکھ دی ہے تو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور آخر میں کہتا ہے میری اللہ میری توبہ۔ ہاں، یہ جو آیت ہے کہ سورہ انعام کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی کہہ دے میرے بندوں کو کہ آپ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وانیبوا الی ربکم، بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف آپ پلٹ کے آ جائیں۔ ہاں، ایک اور آیت میں ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، اگر آپ میں سے کوئی کام کرے بے جہالت کی وجہ سے غلط کام کر دے، ثم تاب من بعد، پھر توبہ کرے اللہ کی طرف، واصلح، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، فإنه غفور الرحیم، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ بس یہ توبہ بھی ایک قسم کی اس چھوٹ دینے والی بات ہے۔ اس طرح اور کتنی آیات ہیں، بہت ساری آیات۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ بھی انسان کی شفیع بن جاتی ہیں۔ خوب، تیسری چیز ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان لے آئیں، آپ ایمان والوں کو ویسے ہی معاف کر دے گا۔ دیکھیں یہ کیا اس آیت میں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں اللہ ان کو مغفرت اور اجر عظیم دے گا۔ اس کے بعد خود رسول خدا کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ رسول بھی آپ کی شفاعت کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہے، آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، کہ اگر یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، ظالموں کا پہلے معنی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو انسان اپنے ہاتھ سے تعدی کرے، ظلم کرے، یعنی نافرمانی کرے، ظالموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، جاؤ کا، وہ آئیں اے نبی تیرے پاس، نبی کے پاس آئیں، پھر کیا ہو، فاستغفر اللہ، ادھر بیٹھ کر، نبی کے پاس بیٹھ کر کیا کریں، فاستغفر اللہ، استغفار کریں، پھر اور کیا، واستغفر لہم الرسول، اور نبی بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ نبی ان کے لیے استغفار کیا کرے کہ کہے یہ اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ شفاعت ہی ہے نا، شفاعت یہی تو معنی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہی شفاعت ہے کہ اللہ سے استدعا کرے نبی کہ اے اللہ ان کو جو میرے پاس آئے ہیں اور تیرے پاس استغفار کر رہے ہیں ان کو معاف کر دے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ پائیں گے اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ پس نبی کے پاس آئیں اور نبی ان کے لیے استغفار کرے، یہ تو خود خدا کریم آیت میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اوپر سے آیت کا شروع دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، یعنی ان کو آنا چاہیے، اگر یہ لوگ آئیں، یعنی یہ لوگ خدا کا چاہنا یہ ہے کہ آئیں، نبی کے پاس آئیں، اور یہ بڑی دھیان سے زیارت کے لیے جن لوگوں کو زیارات پہ بھی ہے وہ ہوتا ہے اعتراض کہ یہ لوگ زیارتوں پہ کیوں جاتے ہیں، جو جاتے ہیں، یا نبی کی زیارت پہ کیوں جاتے ہیں، ائمہ کی زیارت پہ، ان کے لیے یہ آیت درس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ادھر گھر بیٹھ کے نہیں، گھر بیٹھ کے آپ استغفار کر سکتے ہیں لیکن وہاں نہیں، کیا کریں، آئیں، ادھر آئیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ
اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، تیرے پاس آئیں، نبی کی بات ہے، تیرے پاس آئیں، جاؤکا ادھر آئیں اور ادھر بیٹھ کر استغفار کریں۔ گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں، ادھر آ کر کریں۔ جاؤکا واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ توابا رحیما۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے کہ شفاعت واضح طور پر اللہ شفاعت کی ان کے لیے اجازت دے رہا ہے، بلکہ چاہ رہا ہے۔ یہ لو جو لگا ہوا ہے، ولو انہم، یعنی اگر یہ کریں تو اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جملہ خبریہ دے رہا ہے ویسے نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، اس طریقہ کار کو اپنانا چاہیے۔ ملائکہ کو بھی قرآن میں شفیع قرار دیا گیا ہے کہ ملائکہ ادھر اللہ کے عرش پہ جو ادھر ہیں موجود ہیں، مدبرات امر ہیں اور حاملات عرش ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ دو کام ہے، تسبیح پروردگار اور مومنین کے لیے شفاعت۔ یہ آیت سنیں، یہ آیت ہے کس میں؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 ہے۔ فرما رہے ہیں کہ الذین یحملون العرش، وہ ملائکہ جو حامل عرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہاں، یا جو بھی معنی ہے اس کا، حاملین عرش کا مطلب یہ شاید ہے یا نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہم اٹھاتے ہیں چیز، ممکن ہے کوئی اور معنی ہے اس کا۔ ومن حولہ، اور وہ جو آس پاس میں ہیں، یعنی کچھ ہیں جو حاملین عرش بھی نہیں ہیں ویسے وہاں موجود ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہاں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ویؤمنون بہ، اور اللہ پر وہ ایمان کامل رکھتے ہیں۔ اور اگلا کام جو ان کا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کا یہی کام ہے، ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا یہ کام ہے کہ آمنو کے لیے، جو ایمان لے آئے ہیں مومنوں کے لیے، وہ وہاں استغفار کر رہے ہیں۔ مومنوں کے لیے استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ سے ان کے لیے کیا چاہ رہے ہیں؟ غفران چاہ رہے ہیں، یعنی شفاعت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بیٹھے، یا اللہ کے ادھر جہاں جیسے بھی ایک سلسلہ ہے، اس کو خود جیسے کہ بتا چکے ہیں کہ یہ جسمانی صورتحال نہیں ہے بلکہ ایک نورانی صورتحال ہے، جس کو ہمارے ذہن نہیں ایسے پا سکتے کہ یہ کس قسم کی صورتحال ہے۔ خوب، یا ایک اور آیت آپ سن لیں، اگلی آیت شورہ کی آیت نمبر 5 میں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کریں، وہ تسبیح حمد کے ذریعے تسبیح رب کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور استغفار کر رہے ہیں ان کے لیے جو زمین پر موجود ہے، یعنی یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ مومنین کے لیے، اوپر والی آیت میں کیا کہا تھا کہ یستغفرون للذین آمنوا، لیکن یہاں کیا فرما رہا ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ آیات قرآنی ہیں، یہ کسی جھلے ضدی مومن کی مولوی کی باتیں نہیں ہیں کہ بھائی اس نے چلیں جی ضد میں آ کر کہہ دیا کہ نہیں، تم جو کہتے ہو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہوگا ہی ہوگا۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں کہ وہاں فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ استغفار کر رہے ہیں لمن فی الارض، جو زمین پر ہیں، جو بھی زمین پر ہیں۔ اب اس میں صرف مسلمان زمین پر ہیں یا صرف مومن ہے؟ اوپر اگر اللہ کی باتوں کو ہم کہیں کہ ہاں نہیں، وہ کدی منہ چو انج بھی نکل ویندا، ہاں اس طرح ہے بھائی، منہ سے اس طرح بھی کبھی نکل جاتا ہے، کبھی اس طرح نکل جاتا ہے، یعنی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ایسے نہیں ہے ایک ایک لفظ اس کا بہت پیڑے انداز میں رکھا ہوا ہے، سوچ سمجھ کر بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے، یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں مومنوں کو
یہ تو ملائکہ کی بات تھی، مومنوں کو بھی شفیع بنایا ہے اللہ نے کہ مومن ایک اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں ہے جی۔ کیا کہتے ہیں؟ مومن جب دعا کرتے ہیں، یہ اللہ مومنوں کی تعریف میں یہ جملہ فرما رہا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمیں بھی غفران دے، اور جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو ہم سے پہلے مومن ہوئے ہیں ان کو بھی غفران دے۔ اور اللہ یہ تعریفی جملے کہہ رہا ہے، یعنی یہ شفاعت کی تعریف ہو رہی ہے، شفاعت کو چاہا جا رہا ہے، یعنی مومنوں کی جب تعریف کی جا رہی ہے تو یعنی یہ ایک اچھی عادت ہے، ایک اچھی خصلت ہے مومنوں میں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے مومن ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی غفران عطا فرما۔ خوب اب کیا ہوا کہ یہ تو اس دنیا میں جو ہے شفاعت کے حوالے سے کہ بھائی اللہ کی طرف سے شفاعت میں کوئی کسی قسم کی حرج نہیں ہے، بس جو اللہ نے جہاں کہیں اس طرح کی ظاہر لگ رہا ہے کہ وہاں شفاعت، جیسے للہ الشفاعت قل للہ الشفاعت جمیعا، وہ مطلب ہے کہ جب اللہ کی اجازت کے بغیر ہو، اللہ سے ہٹ کر ہو تو پھر، نہیں تو شفاعت کی خدا نے نفی نہیں کی ہے، بس شفاعت تو ایسے وافر مقدار میں یہاں موجود ہے اس میں۔ اور یہ تو ہم نے کہا کہ اس دنیا میں، یعنی قرآن ہمارے سامنے ہے اور دنیا میں انسان ایک دوسرے کی شفاعت کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے شفاعت کر رہے ہیں۔ دنیاوی امور میں دنیا میں تو شفاعتیں چل ہی رہی ہیں نا، یہ اللہ کے سامنے دوسروں کے لیے شفاعت ہو رہی ہے، وہ چاہے رسول کے ذریعے، چاہے ملائکہ کے ذریعے، چاہے مومنین کے ذریعے، چاہے ان کی توبہ کے ذریعے، اور آخرت میں بھی اسی طرح ان کے لیے کئی آیات ہیں جن میں اس طرح ہے کہ شفاعت نصیب ہوگی، جس میں یوں کہا ہے کہ شفاعت ہوگی من بعد اذنہ، جیسے کہ یہ آیت میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ جب جملہ کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ واضح وہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت ہوگی، شفاعت کرنے والے کریں گے، لیکن بعض اوقات مجرموں کی ایسی قسم ہوگی کہ جن کو شفاعت کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ شفاعت تو ہوگی لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا ظرف اتنا ناپاک ہوگا کہ کوئی اگر چاہے گا بھی تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کہتے ہیں الا من اذن لہ الرحمن، کوئی شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ اجازت دے گا، ورضی لہ قولا، اور راضی ہوگا کہ وہ شفاعت کرے۔ جب وہ راضی ہوگا شفاعت کرے تو یقیناً جو نیک لوگ ہیں یا جو لوگ جن کی شفاعت یا جن کی حیثیت بنتی ہے، ان کی حیثیت ہی اس قابل اس طرح کی ہوگی کہ وہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر تو کوئی کام کریں گے ہی نہیں۔ اگر کوئی اللہ سے کی مرضی سے ہٹ کر اس کے دل میں تھوڑی بہت بھی ہے چیز تو وہ اللہ کا وہ شفیع واقعی نہیں ہو سکتا ہے۔ بات تو ان کی ہو رہی ہے جن میں یہ قابلیت ہے، وہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر چکے ہیں، اور اللہ نے اپنی کیا دی ہے، ان کی اب مرضی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر سوچتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں اس طرح رنگا ہوا ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، انہوں نے رنگ الہی پکڑ لیا، یعنی ان کی زندگی، ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا کے بغیر نہ
ہلتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیسے ہوگا کہ کسی پر اللہ ناراض ہو اور اللہ نہ چاہے اور وہ پھر بھی کہیں کہ نہیں ہے اللہ ہو نہ ہو اس کو تو آپ معاف کریں ہی کریں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسی کا چاہیں گے جس کا کیا ہوگا؟ من اذن له الرحمن و راضی له قولا۔ ایک اور آیت زخرف میں، سورہ زخرف کی یہ بھی 2-3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ہماری جو بات ہے اس کی شفاعت کے حوالے سے مکمل ہو جائے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 میں یوں فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ۔ اب یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا شفیع ہے، فلاں ہمارا شفیع ہے، اللہ ان سب کی عام حالات میں لوگوں کے دعوے کی نفی کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہے، اور یہ جو مخالف ہے نا ان کو بھی زیادہ مسئلہ ان لوگوں کے دعووں پر ہے، حقیقت سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھی شفیع ہیں، ہمارے بھی شفیع ہیں، ہاں وعلیکم السلام، کہ ہمارا شفیع ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے لیے شفیع واقع ہو جائیں گے۔ نبی کریم کے بارے میں بہت لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ ہمارے شفیع، تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جو اللہ سے ہٹ کر، من دونہی جو اللہ سے ہٹ کر شفاعت کا سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ مالک کسی چیز کے نہیں ہیں، الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، مگر وہ جو شاہد بالحق ہو۔ شاہد بالحق کون ہے؟ خب نبی کو شاہد بالحق کہا گیا ہے، شاہدن و مبشرن و نذیرا، الا من شاہد بالحق، وہ جو شاہد ہے حقیقت کا اور حقیقت میں شاہد ہے، اور وہ نبی کی ذات ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اس دن، اچھا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن سارے ملائکہ اور روح لائنوں میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بولنے کی بھی سکت نہیں رکھے گا، کوئی زیادہ بولے گا بھی نہیں، چپ چاپ سب کھڑے ہیں، الا من اذن له الرحمن، یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ سے کوئی بول پڑے گا کہ اچھا جی اے اللہ ہماری بات بھی سن لیں کہ وہ جو فلاں 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 ہیں ان کو آپ معاف کر دیں اور جنت میں بھیج، ہاں اللہ ہی اجازت دے گا، یعنی جس کی کوئی حیثیت ہوگی تو اللہ اس سے چاہے گا کہ ہاں بھائی تو کیا چاہتا ہے، وہ اپنی اس کی حیثیت ہوگی تو اللہ اس کو اجازت دے گا بولنے کی، پھر وہ بولے گا کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ مل کر اچھائیاں کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن یہ کر نہیں سکے، اپنی طرف سے یہ لوگ کافی کوشش کرتے تھے لیکن یہ کر نہیں سکے ہیں، یہ اس جگہ نہیں پہنچ سکے ہیں، پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے سارا سلسلہ کیا ہے، ہاں، یا ان میں صلاحیت کم تھی، اتنا اس میں عزم نہیں تھا، اتنی جرت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں کر سکے، یا یہ ہے کہ غلطی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کر سکے، چاہتے تھے لیکن دنیا کے مسائل کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ یہ تب وہ کہیں گے جب اللہ ان کو بولنے کی اجازت دے گا، تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایسے ہی شفیع جو ہے وہ جیسے یہاں مثلا فون اٹھا کے فون کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم فلاں ہیں اور آپ فلاں فلاں کو جو ہے وہ یہ ان کا کام کر دیں، شفیع کی مرضی نہیں چلے گی، اس لیے خدا کریم نے بالکل راستے بند کر دیے۔ اور ان آیات سے ان جنہوں نے یہ جو بہت اللہ کے حامی بن کے دکھا رہے ہیں کہ بھائی وہ بہت عدل پسند ہیں اور وہ اللہ کا بہت دھیان کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کے بہت قائل ہیں، وہ ایسے خام خواہ ان چیزوں کو سمجھتے، وہ ان سے سمجھتے ہیں کہ سرے سے شفاعت ہوگی ہی نہیں،
جو کہنے والے ہیں شفاعت کے وہ کہتے ہیں کہ من بعد اذن ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ سرے سے نہیں ہوگی۔ قرآن کی آیات بھی کہتی ہیں کہ من بعد اذن ہوگی، بغیر اذن کے شفاعت نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی، اس لیے کہ قل للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت ساری کی ساری وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ من بعد یاذن، اچھا، لا یتکلمون الا من آذن لہ الرحمن، اور پھر بس اللہ نے اجازت دی تو پھر وہ کیا ہے، ہر جو منہ میں آئے گا بات کرے گا۔ ہاں اللہ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے جی آپ بولیں آپ کیا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح ہے کہ پھر آپ اللہ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے جی جو منہ سے آئے کہ بھائی جس کا بھی وہ نام لیتا رہے، نہیں وقال ثوابا، پھر بھی وہ دھیان سے بولے گا اور ٹھیک سے بات کرے گا، یعنی وہی بات کرے گا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہاں پھر ایسے کہے کہ اے اللہ اپنی جہنم کا دروازہ ہی بند کر دے مہربانی کر کے۔ ہاں ہوتے ہیں نا بہت کوئی سیانے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسی دعا کروں گا کہ بس۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان بندگی کرے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ کوئی بندہ بہت سیانہ ہے، ایک مجھے بتا رہا تھا کہ حج پہ میں نے ایک ہی دعا کی ہے بس، مختصر جملہ، ایک ہی دعا کی ہے، مجھے خود بتا رہا تھا۔ کیا دعا کی ہے بھیا؟ اے اللہ میری ساری دعائیں پوری فرما۔ باقی خود جانتا ہے کہ کیا ہے، اے اللہ میری ساری دعائیں پوری فرما بس، تاکہ بالکل کسی قسم کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اللہ تو یہ نہیں پتا کہ یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے ہی ارتباط کا سلسلہ، وہ آپ کی اس وقت کو بڑھانے کے لیے اپنے ساتھ مربوط رکھنا چاہتا ہے، وَإِلَّا مانگے بغیر دیتا ہے۔ وہ دعا تو صرف اپنے ساتھ مربوط رکھنے کے لیے اس نے رکھی ہے کہ آپ کے درجات بلند ہوں، آپ میں وہ نورانیت پیدا ہو۔ بہرحال یہ اگلی آیت انفطار میں بھی ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، تمام کی تمام بات اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، یہ یومئذ والامر یومئذ للہ، یعنی اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ بس اگر وہ چاہے گا تو آپ کوئی ہے کہ وہ کہے گا نہیں کیونکہ ہم نے شفاعت کو منع کیا ہوا تھا دنیا میں، ہم نے 100 دلائل دیے تھے کہ شفاعت نہیں ہونی ہے، اس لیے آج اللہ کو یہ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو کسی کو اجازت دے گا، شفاعت ہوگی، کسی کو اجازت نہیں دے گا، شفاعت نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر طے کر دیں اللہ کے لیے کہ نہیں اللہ ہمارے دلائل کے مطابق کو آپ کو شفاعت قبول نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو اجازت بھی نہیں دینی چاہیے۔ ہاں پھر ان کو شاباش ہے کہ جو اللہ کو درس دیتے۔ تمام باتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے گا تو اجازت دے گا، چاہے گا تو اجازت نہیں دے گا، اور یقیناً اللہ کی اجازت کسی معقول بات پر ہی ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ اچھا چلیں بادشاہوں کی طرح اللہ کے احکام نہیں ہے کہ اچھا چلے ٹھیک ہے میری مرضی چلتی ہے، جو پھانسی والے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور جو شریف بندے ہیں ان کو آ کر 4 کو پھانسی لگا دیں۔ یہ بادشاہوں کس طرح حکم ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا کوئی حکم غیر معقول نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ شفاعت کی بات کیونکہ بہت مہم تھی اس لیے ہم نے 2 نشستیں اس پر لگائیں، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔